بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں روز بروز کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہی ہیں۔ الزامات میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے کہ اب کچھ لوگوں کو اس بات کی بھی ضرورت ہو رہی ہے کہ وہ براہ راست پاکستان کی مسلح افواج کو اپنی سیاست میں ملوث کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شہباز گل کا ہوا ہے کہ جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں طے شدہ پروگرام کے تحت انہوں نے فوج کے بارے میں جو ریمارکس کیے، اس کے اگلے روز ان کی گرفتاری ہو گئی۔ ناظرین کرام، میں اس گرفتاری پر کچھ بات کروں گا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے اور وہ اٹھتا ہے اور وہ فوج کے اندر بغاوت کی بات کرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی مختلف سیاستدانوں، فوج کے افسران اور دوسرے لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اور بالآخر وہ کارروائیاں نتیجہ خیز بھی ثابت ہوئی۔ تو اس طرح کی ایک کارروائی ہوئی جس پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم نے، عمران خان نے، اپنے لیے کچھ معاونین کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک ہیرا وہ ڈھونڈ کر لائے جو پاکستان سے 10 سال گئے ہوئے امریکہ میں ملازمت کر رہے تھے۔ ان کا نام ہے شہباز گل۔ اب پتہ لگا ان کا اصل نام جو ہے محمد شبیر ہے۔ اسلامی یونیورسٹی سے نکالے جانے کی بھی ان کی کہانی ہے۔ وہ ان کا خصوصی معاون بننا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس طرح کے کئی لوگ سیاسی جماعتوں کے سربراہ یا وزرائے اعظم اپنے معاونین رکھتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن چند دنوں میں ہی ان کے گل کھلنے شروع ہو گئے تو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ صاحب خاص مقاصد کے لیے لائے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک گالم گلوچ کرنے والا جو بریگیڈ ہے، اس کے یہ سرکردہ رہنما تھے۔ جس شخص کی گفتگو سے دوسروں کو اذیت ملے، لوگوں کی تضحیک ہو، لوگوں کا مذاق اڑایا جائے ہو، اور پھر معنی جملے کہہ کر وہ اپنی گفتگو کر رہے ہوں، وہ عمران خان صاحب کے بڑے پسندیدہ خصوصی معاون تھے۔ جب اقتدار سے محروم ہوئے تو انہوں نے اپنا چیف آف سٹاف بنا لیا۔ عجیب و غریب بات ہے، میں نے پہلی بار سنا ہے کسی سیاسی جماعت میں بھی سربراہ جو ہے اپنے ساتھ کوئی چیف آف سٹاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسے شخص پہ بغاوت کا الزام لگا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، اور جو پڑھا لکھا ہے بھی، لیکن سیاست سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن سیاست کی وادی میں آیا تو اپنی غلیظ زبان اور بد زبانی کی وجہ سے بڑی شہرت پائی۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ صبح شام لوگوں کی پد اڑانا وہ اپنا ایک مشغلہ سمجھتے ہیں، اور یہی ان کی شہرت تھی۔ اور مجھے بھی معلوم ہے کہ
کہ عمران خان صاحب کو اسی طرح کے لوگ پسند ہیں، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی رکھتے بھی ہیں اور شاباش بھی دیتے ہیں۔ ابھی میں رانا ثناء اللہ کی یہ بات سن رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ آپس شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ کہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا میں ساری تفتیش تو آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن جس ٹیلی فون سے بات ہوئی باقاعدہ پورا ٹائم دیا گیا اور کہا گیا کہ 12 منٹ میں جو بات چیت کریں گے اس میں کوئی انٹرپشن نہیں کرنی۔ ایک پری پلان ان کی تقریر تھی شہباز گل کی۔ تو شہباز گل نے یہ جو کچھ کہا کسی خاص مقصد کے تحت کہا، اور یہ کسی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بات کریں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو کوئی پارٹی کا لیڈر بڑا نہیں آیا وہاں پر، اور نہ پارٹی کا کوئی کارکن آئے، نہ ہی کسی نے زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ اب انہیں سلاخوں کے پیچھے دکھایا گیا ہے، نہ جانے کتنا عرصہ کتنی وقت وہ سلاخوں کے پیچھے رہیں گے۔ عدالتیں ان کی ضمانت لیتی بھی ہے کہ نہیں لیتی، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے۔ تو پریس کانفرنس ہوئی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے ان کی گفتگو کو ڈس آن نہیں کیا، اس کی مذمت کرنے سے گریز کیا۔ صرف اتنا یہ کہا اگر انہوں نے کوئی قانون کے خلاف بات کی ہے تو قانون کا پروسیجر موجود ہے۔ پھر رونا رویا گیا کہ ان کی گاڑی توڑ دی گئی، پھر یہ کہا گیا ان کے ڈرائیور کو مارا گیا۔ تشدد کا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، البتہ یہ بات تو درست ہے کہ جب ملزم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور باہر نہیں لے کر آتا تو شیشہ تو توڑنا پڑے انہیں، اس سے پولیس بھی انکار نہیں کرتی۔ ان کے پاس وارنٹ تھا، ان کے پاس مقدمہ درج ہوا تھا، وہ لے گئے۔ کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں ہوئی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی کہا، میں نے ان کو ڈانٹا اس وقت کہ آپ نے کیا یہ بات کی ہے، لیکن شہباز گل کی اتنی جرأت کہاں سے کہ وہ اس طرح بات کر لیں۔ شہباز گل کے پیچھے جو شخص ہے وہ بھی منظر عام پر لانا پڑے گا انہیں۔ یہ کس شخص کے کہنے پر اس نے فوج کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، اب بھگتنا پڑے گا اسے۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا یہ ارشد ہوئی مخلوق ہیں کہ جو مرضی یہ کہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ نے بات یہ کہی کہ ہم نے بھی بہت سی گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح فائل اینڈ رینکس کی بات نہیں کی کہ جناب آپ نے کہا جائے کہ فوج کے اندر اس طرح لوگوں کی سوچ ہے، وہ کوئی کسی کا کوئی حکم نہ ماننے کے لیے، غیر قانونی کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سیدھی سیدھی آپ نے بغاوت کی بات کی۔ بغاوت کا مقدمہ چلے، ماضی میں مقدمات تو خیر میاں نواز شریف کے خلاف بھی بنتے رہے، جاوید ہاشمی کے خلاف بھی بنتے رہے، فیض احمد فیض، جنرل اکبر، نہ جانے کن کن لوگوں کے خلاف بنتے رہے، پھر یہ منظور داوڑ، یہ عالمگیر، یہ دوسرے لوگ۔ لیکن آپ نے جو یہ کام کیا ہے، مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ان کی جماعت کا کوئی آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس کی مخالفت کی، یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح کچھ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے، بڑے کھل کر بات کی ہے کہ یہ نقصان دہ ہوا ہے، اس سے ہماری پارٹی کو، یعنی مراد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا دانستہ نقصان اٹھانے کے لیے کس کے اشارے پر انہوں نے کیا؟ یہ ساری باتیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ بہرحال شہباز گل صاحب، آپ جانیں، عدالتیں جانیں، رانا ثناء اللہ جانیں، لیکن آپ نے جو کچھ کیا اس کی سزا تو آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ دیکھیں، آپ بھی اپنی زبان پہ قابو نہیں پاتے تھے، کاش کہ آپ مہذب انداز میں وہی بات کہتے جو آپ غیر مہذب انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ گالی سے تو کوئی آدمی خوش نہ۔ ہمارے یہاں سیاست میں پہلے ہی بہت مشہور ہیں لوگ
جنہیں گالم گلوچ آتی تھی، دوسروں کی پدر اڑانا بھی آتی ہے، دوسرے لوگوں کا مذاق بھی اڑانا آتا ہے، آپ بھی خواتین کے بارے میں کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو آپ ریمارکس لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، اور پھر پھنس گئے آپ اپنے ٹریپ میں، آپ خود پھنس گئے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے ریئیکشن کتنا ہوگا، کیونکہ نہ تو آپ اتنے بڑے دلیر ہیں کہ آپ نے پہلے کچھ جیلیں اور قید کاٹی ہوں تو آپ کے لیے قید کو میٹر نہیں کرتے۔ آپ ایک بات سوچ لیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو، پولیٹیکل فوج کو اس طرح ایڈریس نہیں کرتے لوگ جس طرح آپ کے آدمی کر رہے ہیں۔ یہ میرے دوست جو آپ کے بھی دوست ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہیں، جناب عمران خان صاحب، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائیں گے۔ یہی مسئلہ آپ بن گئے نا۔ اب آپ کے کارکن فوج کے لیے جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یقیناً اس کا منفی رزلٹ نکلنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ اس طرح گفتگو بھی کریں اور پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ کریں، اور حکومت اپنی ریٹ بھی نہ بنوائے۔ ریٹ بنوا رہی نا، جس کو کہتے تھے کہ آپ کہ یہ 13-14 جماعتوں پر مشتمل پارٹی ہے، وہ آپ کی پارٹی کی حکومت بھی تو تقریباً 7-8 میں تھی نا، انہی لوگوں کے سہارے پر آپ کی حکومت چل رہی تھی۔ اگر وہ اب ان جماعتوں کے ساتھ مل گئے ہیں تو ایک ہی بات ہے، کوئی ایسا بڑی تبدیلی تو کوئی نہیں آئی، لیکن آپ نے اپنے لیے ایک پھندا کھودا ہے، ایک گڑھا کھودا ہے، آپ اس میں گر کر رہیں گے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو شہباز گل کے معاملے میں قوم سے معذرت کرنی پڑے گی، اور شہباز گل کو بھی معافی مانگنی چاہیے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ شکریہ۔